نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے ایمان اور جہاد پر، لیکن اس سے پہلے جو ایک ثقیل گفتگو ہماری چل رہی تھی ایمان اور یعنی قانونی ایمان اور حقیقی ایمان کے متعلق، اس پر ایک جو ہے وہ بات رہ گئی تھی، خاص کر حدیث جبرائیل کے حوالے سے، تو وہ ختم کر کے یعنی جو پچھلا قرض ہے وہ اتار کے پھر آگے بڑھیں گے۔ شرعی اصطلاحات کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، یعنی ایک جو بات کہی گئی تھی کہ گناہ کبیرہ پر ایمان کی جو نفی ہے، یعنی مختلف احادیث اور آیات میں جو ہم نے دیکھا، تو اس میں اصل میں اس سے مراد حقیقی ایمان کی جو ہے وہ نفی ہے، نہ کہ قانونی ایمان کی ہے۔ اس کا حل تو یہی ہے کہ ایمان کے دونوں پہلوؤں کو ہم علیحدہ علیحدہ سمجھیں، اور یہ بات جو ہے وہ حدیث جبرائیل میں بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے۔ وہاں پر تین جو ہے وہ اس کے لیول بیان کیے گئے: اسلام، ایمان اور احسان۔ حدیث جبرائیل کی اہمیت اس اعتبار سے سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور جبریل امین نے آ کر آپ سے تین جو ہے وہ سوالات کیے کہ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان اور اخبرنی عن الاحسان، اور پھر جو ہے وہ چوتھا سوال بھی کیا کہ قیامت کے متعلق بتائیے۔ اس پر بھی جو ہے وہ ایک گفتگو ہوئی ہے، لیکن وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم ان تین باتوں کی طرف رہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی تین آراء جو ہے وہ پائی جاتی ہیں حدیث جبرائیل کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئیں تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے دین کے بارے میں جان سکیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چونکہ لوگوں نے سوال نہیں کیا، تو جب لوگوں نے سوال نہیں کیا تو چاہا کہ وہ سیکھیں۔ جو سوال کر کے آدمی سیکھتا ہے، تو انہوں نے سوال نہیں کیا، تو تاکہ جبریل نے آ کر وہ معاملہ سکھانے والا کیا۔ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین جو ہے وہ ایک انسانی شکل میں آئے، اور اس حدیث کی اہمیت ذرا پہلے سمجھ لیں کہ حدیث جبرائیل کی اہمیت یہ ہے کہ جس طرح قرآن حکیم کے اندر سورہ فاتحہ کی جو اہمیت ہے، جو ام الکتاب کہلاتی ہے، اسی طرح حدیث میں ام السنہ کہلاتی ہے یہ حدیث جبرائیل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عرصے میں جبرائیل امین جو ہے وہ ایک انسانی شکل میں آئے، اور آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور سوال کے بعد اس کی تصدیق بھی کی کہ آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ حیران بھی ہوئے کہ یہ انداز تو کسی استاد کا ہوتا ہے، کسی پڑھانے والے کا ہوتا ہے کہ ایک سوال بھی کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہے وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ کون شخص تھا، مدینے کا تو لگتا نہیں، مسافر بھی نہیں تھا، نہ اس کے بال پراگندہ تھے، کپڑے بڑے صاف ستھرے تھے، اجلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو دیکھو ذرا یہ کون ہے۔ اور صحابہ کرام نے دیکھا تو نظر نہیں آیا، تو پھر آپ نے کہا وہ ہو یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو البتہ اس حوالے سے جو تین لیول حدیث جبرائیل میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اس میں اسلام، ایمان اور احسان کا جو فرق ہے جو وہ واضح کیا گیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ بخاری مسلم میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، روایت میں آیا ہے۔ اس میں جو پہلا سوال جو کیا گیا حدیث جبرائیل کے اندر وہ یہ تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، یعنی جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام،
یعنی اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وان محمد الرسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ، اور یہ کہ تو جو ہے وہ تم زکوٰۃ دو اور نماز پڑھو، وتصوم رمضان، اور اسی طرح رمضان کے تم روزے رکھو، وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، اور یہ کہ گھر کا حج کرو، یعنی اللہ کے گھر کا حج اگر تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے، یہ ہے کہ یہاں الاسلام کہا گیا ہے، کہ نہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایمان کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، بلکہ اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جب یہ بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہ تعریف کی کہ کیا کرو، اور یہی اصل میں ارکان اسلام بھی ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو، یہ گواہی کے معاملے میں آ گیا، یعنی اقرار باللسان آ گیا، تصدیق بالقلب کی بات نہیں ہو رہی، اقرار باللسان کی کہ گواہی دے، تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور یہ کہ تم نماز جو ہے وہ ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور گھر کا حج کرو اگر تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اب دوسری بات جو جبریل امین نے پوچھی کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے متعلق بتائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اب یہاں ایمان کے الفاظ استعمال ہو گئے کہ یعنی تو یہ یقین کرے، تیرے اندر یہ یقین ہو، یعنی ایمان لائے باللہ، اللہ پر، و ملائکتہ، اور فرشتوں پر، و کتبہ و رسلہ، اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور یہ کہ تو ایمان لائے تقدیر کے اوپر، اس کے اچھا اور برا ہونے پر، یعنی اچھی اور بری تقدیر کے اوپر جو ہے وہ ایمان لائے۔ یہ دو باتیں جو ہے آ گئیں، یعنی ایک میں اسلام یعنی گواہی، اور دوسرے میں کہ تو ایمان لاؤ اللہ کے اوپر۔ اب تیسری بات جو ہے وہ جو پوچھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ، کہ تو اللہ کی بندگی کرے ایسے کہ جیسے کانک تراہ ہو، جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو فإنہ یراہ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی کم سے کم درجہ یہ ہو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح مختلف جو ہے وہ روایات کے اندر تھوڑے بہت الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ الفاظ بھی آئے ہیں، جیسے ابو ہریرہ کی جو روایت ہے مسلم شریف میں، ان تخش اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ سے ڈرے، اللہ کا جو ہے وہ خشیت اختیار کرے ایسے کہ جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہو۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ کی بجائے ہے ان تعمل للہ، کہ تو عمل کرے یعنی اللہ کے لیے ایسے کہ کانک تراہ ہو، جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اس حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے جو ہے وہ تین درجے ہیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، اور ایک ہے احسان۔ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ پھر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے اس وقت کہ جب سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں یہ بات جو ہے وہ آتی ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ جو بدو ہیں، یہ جو دیہاتی ہیں، اس میں حوالے سے یہ دونوں اعرابی پائی جاتی ہیں کہ یہ جو اعراب تھے یہ کون تھے؟ یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، نئے ایمان لانے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان جو صحرائی لوگ تھے ان کے بارے میں۔ تو قالت الاعراب آمنا ہے، یہ بدو کہہ رہے ہیں، یہ دیہاتی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی تم اسلام کا دعویٰ تمہارا قابل قبول، لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں بڑے ایک ہی آیت کے اندر بڑے واضح انداز میں دونوں جو پہلو ہیں، جو دونوں رخ ہیں، وہ بیان کر دیے گئے، لیکن ایک خوشخبری بھی بتا دی گئی۔ اسی آیت کے اندر ایک خوشخبری بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں کچھ لوگ جو ہے ایک خاص کر
جب مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پورے جب اوس اور خزرج ان کے قبائل کے سردار ایمان لے آئے تو اب اس پورا قبیلہ لے آیا ایمان۔ اب اس میں کئیوں نے سوچا تھا، کئیوں نے نہیں سوچا تھا، کوئی غور بھی کیا نہیں کیا، لیکن ایک رواداری میں یا قبیلے کے دباؤ میں جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے کوئی سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ہم بھی موروثی اعتبار سے آباء و اجداد سے چونکہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم نے یہ بھی اپنی جگہ بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اور شکر ہے۔ لیکن حقیقی ایمان کے اعتبار سے سمجھیں تو اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر، کسی سکھ کے گھر پیدا ہوتے تو کتنا کوئی امکان تھا کہ ہم کلمہ پڑھتے، اسلام لاتے، اس پر غور و فکر کرتے اور پھر دین میں داخل ہوتے۔ تو اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں یہ معاملہ بھی تھا، لیکن ایک خوشخبری کیا بتائی، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، لیکن خالی جو تمہاری زبانی شہادت ہے، جو تمہاری اطاعت ہے وہ تم نے اختیار کر لی ہے، تو وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ جو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ یعنی یہ بات جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ ایک لیول وہ آ گیا کہ جہاں آدمی بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ اعمال کرتا رہے گا، دین میں جدوجہد کرے گا تو اس کے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ تو 3 درجے یہ ہمارے سامنے آ گئے، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان اور ایک ہے احسان۔ اب آ جائے اسی سے متعلقہ جو گفتگو ہے ایمان اور جہاد، کہ ایمان اور جہاد یہ بھی آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اس حوالے سے جو آغاز میں نے آیات تلاوت کی تھی سورہ حجرات میں جو بات آئی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہے کہ جو ایمان لائے، وہ لوگ یعنی جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر اپنے اس ایمان میں شک کے کانٹے نہیں جو ہے وہ داخل کیے، کوئی ریب اور شک جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، یعنی یقینی ایمان جو ہے وہ لائے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، یعنی اپنے دعویٰ ایمان میں کہ یہ مومن ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور پھر کسی قسم کے شک میں نہیں پڑے، یعنی ایمان کے یہ 2 جو ہے وہ اجزاء ایمان حقیقی کے۔ اب اسلام میں ذرا دیکھ لیں تو وہاں تھے 5 ارکان، اب ایمان حقیقی جو ہے ان 5 کے ساتھ اگر یہ 2 چیزیں جوڑیں گے، ایک جو ہے وہ حقیقی ایمان اور ایک دوسری بات جہاد، یہی بات جو ہے وہ یہ جو 2 لازمی نتائج جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں سورہ حجرات کی اس آیت میں، یہی ہم نے کل سورہ انفال کی جو ہے وہ 2 تا 4 آیات میں اور اسی طرح اس کی آیت نمبر 74 میں بھی، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ دہرا دی جائے بات۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بس وہ ہے کہ جب اذا ذکر اللہ ہو، جب اللہ کا ذکر ہو، وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ کانپ جائیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اس کی آیات ان کے اوپر پڑھی جائیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں اپنے رب کے پاس، و مغفرۃ، اور بخشش ہے، و رزق کریم، اور باعزت روزی ہے۔ اسی طرح سورہ انفال کے آخر میں یعنی وہ 2 جو چیزیں تھیں اسی کے درمیان میں ان کے اعمال اور باقی واقعات آئے کہ ان کے اندر کے ایمان کی کیفیت تو یہ ہے کہ دل کام جاتے ہیں، ان آیات سے ایمان ان کا بڑھتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایک ان کا جو ظاہری فیض ہے وہ کیا، والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بھی سچے مومن ہیں۔
لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان کے لیے بھی بخشش بھی ہے اور باعزت روزی بھی ہے. یعنی یہ آخری ٹکڑا تو بالکل وہی آ گیا، یعنی مغفرت والا اور رزق کریم والا. تو یہ دو ایک مومن کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک ہے یعنی باطن میں ایمان حقیقی اور ظاہر میں عمل، جد و جہد. اچھا، اسی حوالے سے یہ انتہا پر بات چلی جائے گی سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، کہ بلکہ آیت نمبر جو ہے وہ 10 میں سورہ صف میں جو ہے وہ بات کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ھل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. یعنی اگر یہ تجارت نہیں کرتے ہو تو اس دردناک عذاب سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، وہ موہوم سمجھو. تو یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. تو وہ تجارت ہے کیا، وہ کام ہے کیا، وہ سودا ہے کیا کہ جس سے تم عذاب علیم سے بچ سکتے ہو. تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور یہ کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر واقعتاً تمہیں علم ہے، تم سمجھدار ہو، جانتے ہو، تو یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. تو اس حوالے سے سمجھ لیں کہ جیسے میں نے عرض کی کہ یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے جو ہے وہ 5 ارکان ہیں، جیسے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ آگے، اور اسی طرح ایمان، یہ یقین قلبی اور جہاد، یہ جہاد فی سبیل اللہ. اس حوالے سے یہ مل کر جو ہے وہ بات بن جائے گی. اس کو ایک اور انداز میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان. تو ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مسلم اور مومن، تو مسلم جو ہے وہ عام ہے اور مومن خاص ہے. نبی اور رسول، جیسے رسول خاص ہے اور نبی عام ہے، یعنی ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. اسی طرح ہر جو مومن ہے وہ مسلم تو ہے لیکن ہر مسلم جو ہے وہ مومن نہیں ہوگا. ایمان اندر داخل ہوا یعنی. تو اس حوالے سے جہاد کے بارے میں جو مغالطے ہیں، سب سے پہلے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہاد کے بارے میں ہمارے ہاں ایک مغالطہ تو یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جنگ کے معنی ہے. جب یہ جنگ کے معنی ہم معنی قرار پایا اور قتال کے ہم معنی قرار پا گیا تو پھر اس میں مغالطے پیدا ہونے شروع ہو گئے، جس میں یہ ہے کہ قرآن حکیم میں تو بہرحال یہ دونوں علیحدہ علیحدہ بیان ہوئے ہیں، جہاد بھی اور قتال بھی. یہ مترادف کے طور پر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں کبھی کبھی جو ہے وہ جہاد کی جگہ جو ہے وہ قتال اور قتال کی جگہ جہاد، لیکن جب جمع ہوں تو پھر ان کا مفہوم ایک ہی آیت میں یا ایک ہی جگہ پر جمع ہوں تو پھر ان کا مفہوم بالکل علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. تو پہلا مغالطہ یہ ہے کہ جہاد کو ہم نے جنگ کے ہم معنی قرار دے دیا. نمبر 2، اسی مغالطے نے جب اگلی شکل اختیار کی تو جنگ جو ہے وہ ہر وقت نہیں ہوتی، لہذا جہاد ہر وقت نہیں ہو سکتا. ادھر جب ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، ہم کہتے ہیں جہاد تو ہوگا نہیں ہر وقت، جبکہ جہاد تو ہمیشہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. جہاد ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، لیکن جب اسے جنگ کے ہم معنی قرار دے دیا گیا تو جنگ ہر وقت نہیں ہوتی، لہذا پھر جہاد بھی ہر وقت نہیں ہو سکتا. اسی طرح جنگ جو ہے وہ خاص حالات میں ہوتی ہے، خاص جو ہے وہ حالات میں جب جنگ ہوتی ہے تو وہ جنگ تو ہے وہ فرض کفایہ ہے، جبکہ جہاد جو ہے یہ فرض عین کے درجے میں آ جاتی ہے، معاملہ یہ فرض ہے. اب اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اور اصل مغالطہ وہیں سے شروع ہو گیا کہ ہم نے جہاد اور قتال کو آپس میں گڑبڑ کر دیا. نمبر 4 وہ یہ ہے کہ مسلمان جب بھی جنگ کرتا ہے تو وہ جہاد ہے، یہ مغالطہ بھی ہو گیا. حالانکہ کسی مسلمان کی جنگ ہو سکتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہ ہو، وہ ہوسگیری کے لیے ہو، وہ لوٹ مار کے لیے ہو، وہ کسی ملک کی سرزمین قبضہ کرنے کے لیے ہو، لیکن جب مسلمان ہو گیا اور ساتھ جنگ والا معاملہ کر دیا تو ہم نے اس کو جہاد قرار دے دیا. کوئی بھی مسلمان جب بھی جنگ کرے تو یہ جہاد ہے. حالانکہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بخاری میں جو ان کی روایت آئی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، ایک شخص جو ہے وہ جنگ کرتا ہے، وہ لڑتا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص ہے وہیں پر لڑتا ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور ایک شخص ہے جو ہے وہ بہادری کے لیے لڑتا ہے، تو کون ہے وہ کہ جس کی جنگ جو ہے وہ، جس کی جو ہے وہ جہاد جو ہے اللہ کی راہ میں شمار ہوگی؟ کون ہے جس کا معاملہ، جس کی جد و جہد، جس کی جنگ جو ہے وہ اللہ کی راہ کے لیے ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لڑے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، یعنی اس کا بول بالا کرنے کے لیے، تو صرف اس کی جنگ وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے جو ہے وہ شمار ہوگی۔ پانچواں مغالطہ آج کے دور میں کچھ لوگوں نے اور بھی پیدا کر دیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں چونکہ جدید دور ہے، سائنسی دور ہے، اس میں اب مرنے مارنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں، اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، اب خالی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ سے یا جو ہے وہ دلائل سے یا ان چیزوں سے قائل کرو۔ آج کا دور جو ہے وہ جنگ کا نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد میں جو یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جو ہے وہ جڑ بنیاد ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جو شخص یہ گواہی دے دے، اس سے ہاتھ روک لینا اور کسی بھی گناہ کی وجہ سے اسے کافر کہنا یہ درست نہیں ہے، نہ اسلام سے اس کو جو ہے وہ خارج کرنا کسی وجہ سے، ہاں جب تک کہ کوئی بڑا معاملہ اس کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ نمبر 2 جو جڑ بنیاد ہے، یعنی پہلی بات کہ اس کا کلمہ شہادت۔ نمبر 2، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نبی مبعوث کیا ہے، تو جہاد اس وقت سے جاری ہے اور جاری رہے گا، اور اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک اس امت کا آخری فرد جو ہے وہ مسیح الدجال سے جنگ نہ کر لے، یعنی جب تک کہ آخری فرد جو ہے وہ دجال سے لڑ نہ لے، جنگ نہ کر لے، اس وقت تک یہ جو ہے وہ جہاد جاری رہے گا۔ نہ ظالم کا ظلم اور نہ عادل کا عدل اسے ختم کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو جڑ بنیاد ہے، آپ نے فرمائی کہ ہر قسم کی تقدیر پر ایمان لانا، اچھی ہو یا بری، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر۔ تو یہ ہے وہ بنیادی بات کہ جو مغالطے ہیں ہمارے ہاں جہاد کے بارے میں، جس میں میں نے کہا کہ جنگ اور جہاد کو آپس میں مترادف قرار دے دینا۔ اسی طرح جنگ جو ہے وہ فرض کفایہ بعض جو ہے، خاص کر بہت کم حالات ایسے ہیں جس میں وہ فرض عین ہوگی، ورنہ فرض کفایہ، تو جہاد بھی اسی طرح فرض کفایہ۔ اسی طرح خاص حالات میں ہوتی ہے لیکن ہر وقت بھی نہیں ہوتی، جہاد تو ہر وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ جہاد جو ہے وہ قرار پا جائے اور آج کے دور میں اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ مغالطے ہیں کہ جو اس وقت ذہنوں میں موجود ہیں یا معاشرے میں رائج ہے۔ تو آئیے پھر جہاد کو اس کی بنیادی طور پر بنیادی اصطلاحات اور لغوی معنوں کے اعتبار سے سمجھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ لفظ جہاد جو ہے وہ جود سے بنا ہے۔ جود کے معنی ہے کوشش کے، محنت کے۔ جیم، ہا اور دال اس کا جو ہے وہ مادہ ہے، لیکن یہی جب باب مفعلہ میں یہ مادہ جاتا ہے، یعنی جہاد اور مجاہدہ، باب مفعلہ کے 2 مصدر ہیں، جیسے قتال اور مقاتلہ، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ مشاعرہ، اسی طرح مقاتلہ۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ جب باب مفعلہ میں یہ جہاد کا مادہ جاتا ہے تو پہلے تھا جہاد کے معنی کوشش، یعنی وہ کوشش ایک ہے یک طرفہ عمل، جود ایک یک طرفہ عمل ہے، لیکن جہاد یہ 2 طرفہ عمل ہے۔ تو باب مفعلہ میں کوشش کے مقابلے میں کوشش، جیسے قتال یا مقاتلہ، تو مقاتلہ اور قتال کیا ہے؟ ایک ہے قتل ہے، ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ مقاتلہ کیا؟ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو کامیاب ایک ہوا۔ اسی طرح جہاد، اس معاملے میں بھی دونوں کی کوشش ہے کہ دونوں کوشش کر رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر محنت کر رہے تھے، ایک کی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوگی، یعنی 2 طرفہ کوشش۔ تو یہ جو 2 طرفہ کوشش ہے، یہ جو کشاکش ہے، یہ ہے جہاد۔ جیسے وہ بچپن میں ہم اسکول میں جو ہے وہ رسہ کشی کا مقابلہ ہوتا تھا، کوئی 10 آدمی جو ادھر 10 جو ہے وہ لڑکے دوسری طرف دونوں رسے کو کھینچتے تھے، یہ کشاکش، یہ جہاد ہے۔ یہ کہ 10 ادھر کھینچ رہے ہیں، 10 ادھر کھینچ رہے ہیں، یہ جہاد۔ اس میں جہاد کے مراحل کیا کیا ہیں
ان کو سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کا اپنا معاملہ ہے۔ جہاد کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا پڑتا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے یہ بھی اسے برائی کی طرف جو ہے وہ مائل کرتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو میں تو اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یہ تو برائی کا تو حکم دیتا ہے۔ تو انسان کا نفس جو ہے اس کے اندر یہ جو جبلی خواہشات ہیں، زمینی خواہشات ہیں، یہ ان کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے چھوڑو حلال کو حرام کو، میرا پیٹ جو ہے وہ بھرو، مجھے بھوک لگی ہے، جو بھی تقاضے ہیں ان سے جو ٹینشن ہے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ریلیز ہونا چاہتی ہے کہ لاؤ کھلاؤ۔ تو یہ تو اس طرف جو ہے وہ نفس انسان کو لے جاتا ہے۔ اب اس کی روک ٹھوک، اس نفس کو جو ہے وہ تھامے رکھنا، اس کو روکے رکھنا، اس کو جو ہے وہ قابو رکھنا، یہ بھی اپنی جگہ مجاہدہ ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اسی کو کہا گیا جو ہے قرآن حکیم میں بھی، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو اے نبی کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں غور کیا، اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی، یعنی اے قرآن پڑھنے والے کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہو۔ ظاہر میں وہ کسی قبر کو، کسی بت کو، کسی جو ہے وہ انسان کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن اپنی خواہش کے سامنے تو سجدہ ریز ہے۔ تو یہ جو نفس ہے وہ اسے اس طرف جو ہے وہ مائل کیے ہوئے ہے، وہ اپنے بجائے اس کے کہ وہ نفس کو قابو کرے، نفس نے اسے جو ہے وہ قابو کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرا پہلو ہے معاشرہ۔ یہ جو معاشرہ ہے یہ بھی انسان کو، جو اکثریت ہے معاشرے کی، یہ برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک طرف چل رہا ہوتا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ صحیح سوچ و بچار کر کے ایک راستہ اور ایک رخ اختیار کرتا ہے۔ تو بسا اوقات یہ نہیں ہوتا کہ انسان آگے بڑھ کے پورا ریلا جیسے آگے سے آ رہا ہو اور آدمی اس کے مخالف سمت میں چل رہا ہو، تو بجائے آگے بڑھنے کے ہو سکتا ہے کہ 10 قدم وہ پیچھے ہٹائے۔ اسی طرح تیسرا جہاد کا مرحلہ یہ ہے کہ حکومت اور نظام کے خلاف، اگر حکومت اور نظام بھی جو ہے وہ برا ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ طاغوت پر مبنی ہے اور وہ غیر اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہے، تو اس کے خلاف بھی جہاد۔ اب یہ جو 3 مراحل ہیں، ان کو اگر 3 سے ضرب دے دیں تو یہ 9 مرحلے بن جاتے ہیں۔ ان 9 مراحل کو اگر سمجھیں گے تو ذرا اس انداز سے سمجھیں کہ یہ جو پہلی جیسے میں نے بات کی کہ نفس کے خلاف جہاد، نفس کے خلاف جو ہے وہ جہاد، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شیطان، یہ جو شیطان ہے یہ بھی انسان کو اندر سے بھڑکاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ جو شیطان ہے انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا پھرتا ہے جیسے خون دوڑتا پھرتا ہو، جیسے خون گردش کرتا ہے یہ ایسے کرتا ہے۔ اور جیسے آخری صورت میں بھی آ گیا کہ کیسے جو ہے وہ انسان اگر غافل ہو تو دل میں پھونکے مارتا ہے، بھڑکاتا ہے انسان کے ان جذبات کو، ان سفلی جذبات کو۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ ایک یہ انسان کا اپنے نفس کے خلاف جہاد اور پھر شیطان کے خلاف جہاد۔ اور اس میں بھی جو علامہ اقبال نے جو بات کی ہے کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، کہ یہ جو تم ابلیس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، تم اسے مار نہیں سکتے، بہتر یہ ہے کہ اسے مسلمان کر لو، اسے تابع کر لو۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ معاشرہ ہے وہ ذرا ادھر کی دعوت دے رہا ہے، وہاں کی رسومات ہیں، وہاں کا رواج ہیں، وہاں کا رہن سہن ہے، پورا معاشرہ جس سائڈ پر جا رہا ہوتا ہے اس سائڈ پر جو ہے اس کے مخالف ٹکر لے لینا، اس سے علیحدہ چلنا، یہ اپنی جگہ بڑا جہاد ہوتا ہے۔ اور اس معاشرے کے خلاف جو ہے وہ جہاد کی 3 سطح ہیں، جس کو سورہ نحل کے آخر میں کہا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اب یہ بھی 3 جو ہے وہ جہاد ہیں، 3 لیول ہیں اس کے، اور وہ کیا ہے کہ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی بات، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور تیسرے مجادلہ حسنہ، اچھا جھگڑا جو ہے۔ ان تینوں کو اگر سمجھیں گے تو یہ جو بالحکمہ ہے یہ مشکل ترین کام ہے، یعنی معاشرے کے لوگوں کو سمجھانا بالحکمہ کے طور پر یہ مشکل ترین کام ہو جائے گا۔ وہ وجہ یہ ہوگی کہ آج کے لیول پر دین کو پیش کرنا، قرآن حکیم کو، احادیث کو، آج کی جو سوچ ہے، آج کا جو لیول ہے، آج نوع انسانی، وہ جو جسے ہم نے فلسفے کی سطح پر سمجھا تھا ایمان کے موضوع کے طور پر، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وہ علم جو دنیاوی جہاں تک پہنچ چکا ہے، اس علم کے لیول پر جا کر سمجھانا، یہ بالحکمہ یہ لیول ہے
کہ آج کے جو بھی ایلیٹ کلاس ہے یا جو بھی ذہین کلاس ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، اس کا جو برین ہے وہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ معاشرہ عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں اسی کو فالو کرتے ہیں، تو یہ جو مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں، لوگ انہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں چونکہ دلائل ہوتے ہیں، وہ مارکس کے ہوں، ڈارون کے ہوں، وہ فرائیڈ کے ہوں، تو وہ تو دلیل سے بات سمجھتے ہیں، ان کے ہاں جو ایمان کی بات اور جو جاتی ہے وہ ذرا ذہن سے اور عقل سے ہو کر نیچے اترتی ہے، وہ کسی بات کو اگر مانتے ہیں تو کسی لاجک کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، تو یہ گویا کہ مشکل کام ہے۔ ہاں ایک عام عوام الناس ہیں، ان کے ذہن ان فلسفوں سے، ان چیزوں سے خالی ہوتے ہیں، وہ خالی سلیٹ کی مانند ہوتے ہیں، تو انہیں اچھی بات بھی اثر کر جاتی ہے۔ وہ موعظہ حسنہ جیسے جماعتیں نکلتی ہیں جاتی ہیں، وہ اچھی بات اچھے طریقے سے سمجھانا، یہ بھی ایک ذرا مرحلہ ہوتا ہے، وہ واعظ و نصیحت کرنا، اس میں کوئی دلائل نہیں ہوتے، اچھی بات، اچھی عقائد، اچھے واعظ و نصیحت کرنا، یہ اس انداز سے بھی سمجھتا ہے۔ اور اسی میں قرآن حکیم کو دورہ ترجمہ قرآن، عام انداز میں قرآن حکیم کو سمجھانا، عوامی درس قرآن، جسے جو ہے وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا کہ آئندہ میں جو ہے وہ عوامی درس قرآن دوں گا، اس انداز میں سمجھانا۔ اور اسی طرح مجادلہ حسنہ، اب ظاہر ہے معاشرے میں ہم ہی نہیں ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، تو معاشرے میں جب دوسرے لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو ان کے بھی دلائل ہیں، وہ اپنے دین پر ہیں، اپنے فلسفے پر ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک ٹکراؤ ہوگا۔ وہ لوگ تو شاید نہ آئیں لیکن ان کے زیر اثر بہت لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ایسی مسکت جواب دینا، ایسی بات کرنا کہ جو منہ توڑ ہو، جو دلیل کے درجے میں، اس درجے میں تو نہ ہو کہ وہ دل پر اثر کرے لیکن منہ پر اثر کرے، اور ان کے جواب کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ توڑ نکل آئے۔ اس حوالے میں بہترین شخصیت، ذرا اس بات کو مجادلہ حسن کو سمجھانا مشکل ہو تو ایگزامپل سے آسان جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے بات آدمی۔ تو ایگزامپل یہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، بڑے بڑے ہندو جو پنڈت ہیں، دوسرے ہیں، ان کو جب وہ دلیل دیتا ہے، وہ جو سمجھاتا ہے، ان کا جو ہے وہ ایک دلیل سے دلیل کو کاٹتا ہے، انہی کے کتابوں سے جو ہے وہ انہیں جواب دیتا ہے، تو ان کے زیر اثر جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کے زیر اثر جو ہوتے ہیں ان پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے احمد دیدات صاحب تھے، تو یہ مجادلہ حسنہ کی فیلڈ ہے، یہ اپنے اپنی فیلڈ کو سمجھیں گے بات کو، تو پھر ہر ایک کا ایک آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کس انداز میں جو ہے وہ، چاہے جماعتیں ہوں، افراد ہوں، وہ کام کر رہے ہیں، تو چاہے بالحکمہ ہو، چاہے موعظہ حسنہ ہو، چاہے مجادلہ حسن ہو۔ تو اس میں بھی جو جہاد ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، یہ ایسے ہی تو نہیں ہوتا، یہ سارا سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے تصادم، یعنی نظام اگر باطل ہے تو اس کے خلاف ٹکراؤ، اس کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہونا۔ یہ جو جہاد کا تیسرا مرحلہ ہے، اس کو بھی اگر ہم 3 میں لیول پر لے آئیں تو پہلا یہ ہے کہ آپ اپنے نظریے پر، آپ اپنی بات پر ڈٹے رہیں کہ یہ بات غلط ہے، میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ جیسے کیا کر رہے تھے حضرت بلال ہوں، یا مکہ میں خباب ابن ارت ہوں، یا دوسرے عبداللہ ابن مسعود ہوں، سارے صحابہ کیا کر رہے تھے کہ یہ بت جو ہے وہ غلط ہے، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی، ان میں سے کوئی معبود نہیں ہے، یہ جو تم نے معبودان باطل گھڑ رکھے ہیں ہم انہیں ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بات، اس پر انہیں مار بھی پڑ رہی تھی، ایذائیں بھی دی جا رہی تھیں، تکالیف بھی دی جا رہی تھی، چاہے زبانی کلامی ہو، پھر چاہے وہ فزیکل پرسیکیوشن کی طرف آئے، لیکن حکم کیا تھا کہ یہ جھیلو، صبر کرو، برداشت کرو۔ یہ جو کلمہ حق کہہ رہے ہو، اس کے نتیجے میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تم پر بیتے پھر صبر کرو۔ تو یہ ایک صبر والا مرحلہ تھا، تصادم والا ہے، کہ یہ یک طرفہ تصادم ابھی ہو رہا ہے، ابھی آپ تصادم کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ جو نظام باطل ہے وہ آپ کے اوپر ساتھ جو ہے وہ تصادم کر رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 13 برس مکہ کے جو ہیں آرڈر آف دی ڈے یہی تھا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو، جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ تو یہ بھی ایک مرحلہ تھا تصادم کا۔ پھر اس سارے کے دوران کیا کرتے رہو، اپنی قوت جمع کرو اور اقدام کرو، برائی کو چیلنج کرو۔ یہ اقدام کا مرحلہ ہے کہ یہ بات ہم نہیں مانتے، ہم سودی نظام کو نہیں مانتے، ہم یہ تمہاری ٹیکسوں کو نہیں مانتے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے پھر جو ہے وہ چیلنج کیا جاتا ہے پھر معاشرے میں، اور جب وہ دیکھتا ہے نظام باطل کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ ایک جھگڑا پیدا ہوتا ہے، پھر ایک
ٹکراؤ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے نامہ کہ جہاں پر جا کر جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ یا تو وہ باطل نظام مٹ جائے گا، یا یہ جو حق کو ماننے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں یہ جو ہے وہ تختہ دار پر چڑھ جائیں گے، یا تخت ملے گا یا تختہ، دونوں میں سے جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ انسان کا مقدر بنتی ہے، یا وہ تخت یا تختہ، یہ والا معاملہ ہو کر رہتا ہے اس جہاد کے نتیجے میں۔ البتہ اس کے جہاد کی مختلف صورتیں بھی ہیں، مختلف اور مراحل بھی ہیں، جو ہم دوسری کسی اگلی ہفتے والی نشست میں جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو میں بیان کر دوں گا۔ لیکن یہاں نتیجہ یہ نکلنا چاہیے جو ہے کہ ایمان حقیقی کا لازمی نتیجہ جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں نکلے گا۔ اگر ایمان حقیقی اندر ہے، یقین قلبی موجود ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ ایمان اس سطح پر آ کر، یعنی ایک تھی شہادت کی سطح، اس سطح پر آ کر، ایمان حقیقی کی سطح پر آ کر، یقین قلبی کی سطح پر آ کر ایمان اور عمل یہ جزو لازم بن جاتے ہیں، یعنی یہ لازمی حصہ عمل کا بن جاتا ہے کہ ایمان حقیقی اگر ہو تو لازماً اس سے پھر جو ہے وہ عمل صالح کا جو ہے وہ بیج پھوٹتا ہے، اور عمل صالح وہ اگر گمبھیر ہو، بھرپور ہو، تو وہ گویا کہ اسی سے پھر جو ہے وہ تواصی بالحق وہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ اور اگر حق کے ساتھ بھرپور انداز میں پورا اگر آپ حق بیان کر رہے ہیں، کمپرومائز نہیں کیا ہوا، تو پھر اس سے لازمی نتیجہ نکلے گا صبر کا، تواصی صبر کا۔ تو یہ ایک مرحلہ جو ہے وہ وہاں تک آئے گا، اور پھر بالآخر جیسے میں نے کہا کہ آخری مرحلہ وہ آئے گا کہ جہاد جو ہے پھر وہ قتال میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اس یہیں پر بس کرتے ہیں۔